بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج میں کلاس کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ کو تھوڑی سی اپنی جرنی بھی بتا کے. میں نوٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا ایک ٹائم نکال کے اس سیرہ کی کلاس میں آتے ہیں. تو اکثر ہو سکتا ہے ہمارے مائنڈ میں بھی آتا ہو کہ یار یہ چیزیں ہم آن لائن بھی سن لیں گے، وچ از فائن. میں بھی آن لائن بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن میری جو جرنی ہے الحمدللہ 2007 میں دین کی طرف آیا. پہلے خود سیلف اسٹڈی کی، اس کے بعد پھر 2010 میں جب میری علماء کرام سے ملاقات ہوئی، اسپیشلی جو مغیرہ کے ماموں ہیں ڈاکٹر انس نظر، ان کے ساتھ شروع میں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ماشاءاللہ. تو میں آل دا وے فرام فیصل آباد، ہم فیصل آباد پہلے رہتے تھے، آل دا وے فرام فیصل آباد میں گاڑی میں ویکینڈس پہ لاہور آتا تھا جسٹ ٹو ہیو اے سٹنگ ود ہم، میٹنگ ود ہم. اور اکثر ان کی قرآن تفسیر کلاس میں بھی آتا تھا جب مجھے ٹائم مل جاتا تھا، آل دا وے فرام فیصل آباد. تو وہ سم آف دی بیسٹ مومنٹس میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات پسند آئی، اور وہ اللہ کی ہی توفیق تھی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بے شک توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو دیکھیں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا دوست لیٹ سے ایئرپورٹ پہ آیا ہے تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار کریم کرا کے آ جا، ایزی ہے اور اٹس فائن. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اس سے خود لینے جائیں، بکے لے کر جائیں ایک فلاورز کا، اسے ویلکم کریں اور خود لے کر آئیں اسے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری طرف سے ایک جیسچر ہے سنسیریٹی کا. تو سملرلی میں سمجھتا ہوں کہ دین کے راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسچرز دکھانے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہم کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کتنے سنسیئر ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں عام باتیں ہوں، یعنی ایٹ دی اینڈ ہم کہیں یار یہ باتیں تو اتنی بار سنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگوں کا سٹائل ہو سکتا ہے بہت سلو ہو، کچھ کی باتیں آپ کو بہت پریکٹیکل لگ جائیں، لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ وہاں تک آنے کا جو ریوارڈ ہے وہ فرشتوں نے لکھ لیا ایک ایک قدم پہ. اور ریسٹ ایشورڈ کہ ہو سکتا ہے صرف یہ جیسچر کہ یار یہ بندہ آیا وہاں اور وہاں محفل میں اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی، تو ریسٹ ایشورڈ صرف یہ جیسچر اللہ کو ہو سکتا ہے اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں آپ کے برکت ڈال دے، جو میں نے اپنی لائف میں وٹنس بھی کیا الحمدللہ. تو جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ کہ آپ لوگ آتے ہیں، کوئی بائک پہ آتا ہے، کوئی ایون کریم پہ آتا ہے، کوئی ماشاءاللہ کسی کوئی کی سیٹنگ کرتا ہوگا کسی کے ساتھ کہ مجھے چھوڑ دو. تو یہ سارے جیسچرز ہیں. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرہ برابر بھی آپ نے کچھ نیکی کی ہوگی ضائع نہیں کرے گا، اور ذرہ برابر بھی شر ہے اس کو بھی سامنے لے آئے گا. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ اس پہ مطمئن رہیں کہ یہ نوٹ ہو رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں بہت سی برکات آ جائیں. میں نے کئی لوگوں کے واقعات سنے ہیں، یقین کریں کم از کم 100 مثالیں تو میرے پاس خود ہوں گی جن کی لائف میں کچھ پرابلمس چل رہے تھے اور صرف دین کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور وہ پرابلمز حل ہو گئے. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دعا اٹ سیلف ایک سبب ہے. اکثر ہم نے سنا نا کہ دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرو، دعا کے ساتھ دوا بھی کرو. تو بالکل ٹھیک ہے، سنت یہی ہے دعا کے ساتھ دوا بھی کرو، لیکن سم ٹائمز وہ دعا اٹ سیلف یا وہ دین کے لیے چل کر آنا، یہ اٹ سیلف ایک سبب ہوتا ہے کسی مسئلے کا حل ہونا. تو سینکڑوں مثالیں ہیں میرے سامنے. اور اسلاف کہا کرتے تھے کہ وی بزیڈ آور سیلس ود دا اسٹڈی آف دا قرآن. ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو بزی کیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالا، اور اس سے ہماری زندگیوں میں جو برکات آئیں وہ ہم نے خود وٹنس کی. ہمارے بزنسز میں جو برکات آئیں وہ ہم نے خود وٹنس کی. اور اسلاف کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آیت حتمی طور پہ اس آیت کی تفسیر ہم نے خود دیکھ لی. کون سی آیت؟ کہ بے شک قرآن ایک مبارک کتاب ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ مبارک کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. تو کہتے ہیں اس کی تفسیر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ جب جس نے قرآن کے لیے ٹائم نکالا تو اس کی زندگیوں میں برکت ہی آئی الحمدللہ. تو پھر دیکھیں ابھی سیرہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کو محبت ہے، تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہے اس انسان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا، ٹھیک ہے، ان پہ درود بھیجنا اور ان کے بارے میں سوچنا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا، ان کے اخلاق کو، ان کی باتوں کو، تو سوچیں کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر. یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک موٹیویشن کے لیے سٹارٹ کرنا تھا. آج انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ایز یو نو کہ مدنی دور ہم نے شروع کر دیا ہے. تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انیشیل چیلنجز آئے ایز اسٹیٹس مین، ایز لیڈر، ایز اے ڈپلومیٹ، انہوں نے ان چیلنجز کو کیسے کیٹر کیا، کیسے سالو کیا، اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں. تو موٹی موٹی آؤٹ لائن آج کی کلاس کی ہے کہ نمبر 1 فاؤنڈیشنز آف اے نیو سوسائٹی. ایک نئی سوسائٹی کی فاؤنڈیشن کیسے بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ پہلے 3 کام کیا کیے. یہ بہت ضروری ہے، یقین کریں یہ 3 کام اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اسٹیٹس مین شپ کو سمجھ جائیں گے اور ہم لیڈرشپ کو سمجھ جائیں گے، اور ہر بندہ اس کو اپنی لائف میں کسی نہ کسی طرح اپلائی کر سکتا ہے، فیملی لیول پہ بھی ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اذان جو ہے ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بی. صحابی کو خواب آیا تھا، حضرت عمر کو بھی خواب آیا تھا، تو اذان ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو بی، اور مؤذن کون تھے، اور اذان کی فضیلت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان دیتے ہیں قیامت والے دن ان کی گردنیں بہت لمبی ہوں گی. اب اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ بہت فخر سے پھر رہے ہوں گے اور ان کو بہت آنر دیا جائے گا قیامت والے دن. اور یہ بھی آتا ہے نا ایک حدیث میں کہ جس جگہ جس کونے پہ ایک انسان نے اللہ کا نام لیا ہوگا یا اذان دی ہوگی تو وہ کونا قیامت والے دن گواہی دے گا کہ اللہ اس نے یہاں پہ آپ کی آواز بلند کی، آپ کا نام بلند کیا تھا. تو ہم اذان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایشو آج کل جو بڑا ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے میڈیا میں، جو چرچ کو برن کیا گیا گجرانوالہ میں کہ جڑاوالا میں. تو ہم یہ پڑھیں گے کہ نان مسلم سے ہمارے ریلیشن کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ٹاپک آ رہا ہے پیکٹ آف مدینہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا یہودیوں سے، جیوز کے ساتھ پیکٹ کیا. تو اسلام کی کیا موٹی موٹی گائیڈ لائنز ہیں کہ مائنورٹیز اور نان مسلمس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. شوڈ وی ہیٹ دیم؟ obviously no. should we treat them fairly and justly? obviously yes. لیکن بیچ میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ہم ضرور دیکھیں گے. تو یہ موٹی موٹی 3 چیزیں ہیں. اور شروع میں جیوز کی طرف سے کیا ایشوز آئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انٹرنل چیلنجز تھے. ایکسٹرنل تو آپ کو پتہ ہے قریش، وہ ایکسٹرنل چیلنج تھا ہی، مکہ میں بیٹھ کے قریش تو جنگوں کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن انٹرنل چیلنج اپنوں کی طرف سے، جیوز کی طرف سے تھے. اور یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جیوز کے ساتھ سخت رویہ کیوں اپنایا گیا لیٹر آن، بلکہ اس لیول کا سخت رویہ اپنانا پڑا کہ ان کے مردوں کو قتل بھی کرنا پڑا، بنو قیروزہ جو تھے، بنو قریظہ جو تھے. تو اب اورینٹلسٹ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کنورٹ نہیں ہو رہے تھے تو محمد نے مار دیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہ الزام لگتا ہے. تو دیکھیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کا پورا ایک سینیریو تھا. جیوز کی طرف سے کچھ بریچ آف ٹریٹیز تھیں، ان کی طرف سے کچھ میوٹنی تھی یعنی بغاوت، اور اس دور میں اسٹیٹس کا یہی رول تھا کہ جو میوٹنی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے، موزیک لا بھی یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لا ہے وہ بھی یہی ہے. اوکے، تو وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے اب ایک فاؤنڈیشن کھڑی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے. وہ ٹیم بلڈ ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا مکہ میں 13 سال اسی ٹیم کو تو بلڈ کیا ہے، ان کے عقیدے سٹرونگ کیے، ان کے بیلیف سسٹم کو سٹرونگ کیا، ان کے اخلاق کو بنایا، ان میں پیشنس آئی. ٹھیک ہے، جو کریکٹر کے مین ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ول پاور، گریٹ، اخلاق، پھر یہ کہ ایموشنل انٹیلیجنس، اور پھر پیشنس، سیلف کنٹرول، یہ بہت زبردست ایٹریبیوٹس ہیں. اسی لیے جو ماڈرن ایجوکیشن ہے آج کل کا، وہ اب بچوں کے ان ایٹریبیوٹس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کنٹریز سیریس ہیں ایجوکیشن کے بارے میں، وہ اب اپنا کریکولم ان ایٹریبیوٹس کے مطابق ڈیزائن کر رہی ہیں کہ سب سے بڑا گفٹ جو بچے کو دیا جا سکتا ہے بچپن میں وہ ول پاور اور سیلف کنٹرول ہے. تو اینی وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیم کو ایسے بلڈ کیا. تو جب مدینہ آئے تو 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کیے، اور یہ فاؤنڈیشن تھی اس اسٹیٹ کی. نمبر 1 کنسٹرکشن آف دا مسجد. مسجد سینٹر آف فوکس ہے، سینٹر آف آل دا ڈسکشنز ہے. تو ظاہر ہے صحابہ کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں، بیٹھ سکیں. اینڈ واٹ بیٹر پلیس دین اے ماسک، جو کہ فل آف برکہ ہے، سراؤنڈیڈ بائی اینجلز ہے. تو مسجد کو انہوں نے آباد کیا. نمبر 2 مواخات، بردرہڈ بٹوین انصار اینڈ مہاجرین، اینڈ ود ان دی انصار ایز ویل. انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کے درمیان 7 سینچریز سے وارز چل رہی تھی، 7 سینچریز سے. بیٹل آف بواس آپ کو پتا ہے کہ بہت ایک بڑی بیٹل تھی، رائٹ. تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو ٹرائب سے اوس اور خزرج، ان کے کلیشز ختم کیے تھرو دی بانڈز آف بردرہڈ، اسلامک بانڈز، ریلیجس بانڈ.
جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یعنی مذہب جو ہے اٹس لائک اے گلو، ریلیجن از لائک اے گلو. ٹرو ریلیجن کی بات کریں اسلام کی، اٹس لائک اے گلو وچ ہولڈز یو ٹوگیدر. اور جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یعنی فورس آف گریوٹی اگر نہیں ہے، جذب باہم سے مراد ہے فورس آف گریوٹی اگر نہیں ہے تو محفل انجم ہی نہیں، پھر تو سٹارز بھی گر جائیں گے، کیونکہ سٹارز کو کس چیز نے ہولڈ کیا ہوا ہے؟ گریوٹی نے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مذہب گریوٹی ہے، مذہب از دیٹ فورس جس نے تم سب کو پکڑا ہوا ہے. تو یہی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیو ریلیشنز بنائے. پچھلے ریلیشنز کیا تھے؟ بیسڈ آن ٹرائبل سسٹم، بیسڈ آن کاسٹ سسٹم، رائٹ، بیسڈ آن سوشل کلاس. یعنی رچ کا دوست ہے، یا رچ نے رچ رشتہ دار رکھے ہوئے، پور کو کوئی پوچھتا نہیں، پور لوگ پور میں بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ساری کلاسز کو اور سوشل اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو، سارے اسٹیٹس کو بریک کر کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو ریلیشنز کی کے ڈائمنشنز ڈیفائن کیے. اور وہ کیا تھے؟ الولا والبرا، کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، اور ایک دوسرے سے محبت بھی اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق بھی اللہ کے لیے. تو یہ بہت پیور ریلیشن ہے، اور یہ ہم نے ماشاءاللہ یوتھ کلب میں بھی وٹنس کیا ہے. اور ہر دینی جماعت میں آپ کو یہ ریلیشن نظر آئے گا کہ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے بہت پیور ریلیشن. تیسرا جو کام ہمارے نبی نے کیا وہ تھا کہ اس ایریا کے لوگ جو آئیڈیولوجیکلی آپ سے ڈیفرنٹ تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے، نہ اسلام کو قبول کیا، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ رہنا تو ہے. ایسا تو نہیں ہے انہیں اب نکال دیں اس علاقے سے، ٹھیک ہے. اسلام تو پیسفل کو ایگزسٹنس کا سب سے بڑا قائل ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سب سے اچھی پیسفل کو ایگزسٹنس مسلم ممالک میں رہی ہے. آج بھی پاکستان کے ایشوز ہیں، بہت ہیں، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، لیکن یہ کہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں، بہت سی اچھی مثالیں بھی ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کی. میں بات کر رہا ہوں پاسٹ کی. ٹونی ڈبلیو آرنلڈ کی بک ہے ایکسپینشن آف اسلام، کرسچن ہے ٹی ڈبلیو آرنلڈ. تو اس نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری سب سے زیادہ ٹالرنٹ سویلائزیشن مسلمانوں کی رہی ہے. آپ رومن سویلائزیشن نکال کے دیکھیں وہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے ڈس ایگری کرتے تھے. آپ نکالیں وہ پنشمنٹس کیسے دیتے تھے، جلا دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے، ٹھیک ہے. آپ کرسچنس کی ہسٹری کھول لیں، جو چرچ سے ڈس ایگری کرتا تھا اس کا وہ کیا حشر کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہیرکولیس نے کیا کیا مظالم کیے ہیں. آپ گریکس کی سویلائزیشن نکال لیں، آپ چائنیز سویلائزیشن نکال لیں. چائنیز سویلائزیشن میں آپ کو اتنے مظالم نظر آئیں گے، اتنی وارز نظر آئیں گی. تو اسلامک سویلائزیشن میں بھی سول وارز آپ کو نظر آئیں گی، بلڈ شیڈ کچھ نظر آئے گا. لیکن کمپیریٹیولی ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا آرگومنٹ ہے کہ کمپیریٹیولی سب سے زیادہ ٹالرنٹ اسلامک سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہی یہ کہ اسلام کیم ٹو پریزرو 5 تھنگس. یہ چیزیں یاد کر لیں، اس کو کہتے ہیں مقاصد شریعہ. اسلام کیم ٹو پریزرو 5 تھنگس. اسلام 5 چیزوں کی حفاظت کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے آیا. نمبر 1 ریلیجن اٹ سیلف. ریلیجن کرپٹ نہ ہو اس لیے بار بار اسلام آ رہا ہے، جو کہ کرپٹ ہوا. کیونکہ اگر ایک انسان کا ریلیجن ہل گیا، تو اگر ریلیجن آپ کا گیا تو سب کچھ گیا، کریڈ گئی تو سب کچھ گیا. تو اسلام نے ریلیجن کو، کریڈ کو محفوظ کیا ہے. اسی لیے بار بار وہی آئی، انبیاء آئے تاکہ ریلیجن محفوظ رہے. بیکاز ریلیجن، میں نے آپ کو بتایا، بہت بڑی فورس ہے انسانوں کو یونائٹ کرنے میں، اور ریلیجن جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے. دوسری چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی، اسلام جس کا تحفظ دیتا ہے، وہ انٹلیکٹ. اسی لیے شراب حرام ہے، اسی لیے ڈرگز حرام ہے، اسی لیے ہر وہ چیز حرام ہے جو ادھر اس کو خراب کرے. اسی اگر آپ اینگل سے چلے جائیں تو میوزک کے میں خلاف، ٹھیک ہے. حرام حلال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن جو ٹیکنو میوزک ہے، جو ٹیونز ہیں، وہ ڈیٹیل میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کے پیچھے سائنس کیا ہے. ان کے پیچھے سائنس ہی ڈوپامین سرکٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اور بندے کو ایلوژن میں لانا ہے، ٹھیک ہے. تو انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کیا اسلام نے، اسی لیے اسلامک لاز آپ کو نظر آئیں گے جو انٹلیکٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تیسری چیز جو اسلام نے پروٹیکٹ کی وہ ہے فیملی. فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کیا؟ محرم نان محرم کا کنسیپٹ دے کے، ٹھیک ہے. فورنیکیشن کو حرام کر کے، ایڈلٹری کو حرام کر کے، رائٹ، آل دیز تھنگز. چوتھی جو چیز اسلام نے پروٹیکٹ کی وہ ہے لائف اٹ سیلف. کسی کو مارو نہ، رائٹ، انجسٹلی.
فساد نہ برپا کرو. جن قوموں نے فساد برپا کیا اللہ نے انہیں تباہ بھی کیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام کلیئرلی جو ہے وہ لائف کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, لائف کو جو ہے وہ سیکیور کر رہا ہے. فائنینس جسے آپ کہہ لیں, اسلام کیم ٹو پروٹیکٹ یور فائنینسز, کیونکہ ظاہر ہے سوسائٹیز نے پیسوں سے چلنا ہے, اسی لیے زکوٰۃ کا حکم دیا, اسی لیے سود سے منع فرمایا, اسی لیے جو ہے وہ کیسینوز, جوا, ٹھیک ہے, رجس من عمل الشیطان, کہ یہ جوا یہ تو شیطان کے کام ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سوسائٹیز, ویسٹرن سوسائٹی کے دو بڑے ایشوز اگر آپ مجھ سے پوچھیں, نمبر 1 الکوہل, نمبر 2 جوا, یہ ان کے دو بگیسٹ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, جن سے باقی ایشوز سٹیم کریں. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے ان کے ہاں, گینگسٹرز بلڈ ہو رہے ہیں, کیسینوز, آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے کہا کہ شیطان کے عمل کیونکہ شیطان لڑواتا ہے. آپ کو پتہ ہے پیسے کے پیچھے کتنی وہاں لڑائی ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, کرائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں اسلام نے بین کر دی. تو اسلام نے آپ کے پیسے کو بھی محفوظ کیا. تو یہ 5 چیزیں اسلام محفوظ کرنے آئے, یہ بات آپ یاد رکھیں. دیٹس وائی سب سے سیکیور سوسائٹی تھرو آؤٹ ہسٹری اسلامی معاشرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بدقسمتی ہے کہ وہ ہم بنا نہیں سکے, یہ ہمارا فالٹ ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام کمپلیٹ نہیں ہے یا اسلام پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ ہے, بلکہ وہ ظلم ہے اور جہالت ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو, اور اٹس ہائی ٹائم کہ ہم باقاعدہ انہیں اچھی ٹیچنگز بتائیں, مائنورٹیز کو جا کے بھی ایجوکیٹ کریں اور ان لوگوں کو کنفرنٹ کریں, سخت سے سخت سزا دلوائیں جنہوں نے انجسٹ کام کیا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ رولز اس کے اوپر بتاؤں گا کہ ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے مائنورٹیز کے ساتھ. اچھا, تو یہ 3 چیزوں کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پہلی چیز میں نے ڈیٹیل میں اس دن بتا دی تھی, کنسٹرکشن آف مسجد. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود برکس اٹھا کے مسجد کو کنسٹرکٹ کر رہے تھے, اور میں نے آپ کو بتایا عمار بن یاسر نے 2 برکس اٹھائی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ عمار آپ تو ڈبل ریوارڈ لے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد مواخات کی طرف آتے ہیں. مواخات سے مراد ہے یعنی بردرہڈ, اسٹیبلشنگ دی بردرہڈ. مواخات بہت پریکٹیکل ایکٹ تھا. مواخات کی آج بھی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہ سوسائٹیز میں میرا ایک سبجیکٹ ہے کراس کلچرل سائیکالوجی کی ڈگری میں, اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایکشن یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایکشنز کے پیچھے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. جیسے انہوں نے ایک اسٹیٹسٹک کوٹ کیا تھا کہ نیو یارک اس وقت دنیا میں سب سے انکائنڈ لوگ, ان ہیلپ فل لوگ, اور سب سے آپ کہہ لیں کہ ایسی سوسائٹی جہاں پہ لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں وہ نیو یارک کی سوسائٹی. گوروں کی اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے اس کی ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھا کہ ایسا کیوں ہے, تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ نیو یارک میں کسی کی مدد کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کائنڈ ہونا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. کیوں؟ جھوٹ بہت بولتے ہیں لوگ, کہتے کچھ ہیں, فراڈ کر جاتے ہیں, رائٹ. یا یہ کہ آپ کو کہتے ہیں مجھے لفٹ دے دو, پیچھے سے پسٹل نکالتے ہیں, رابری کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس سوسائٹی میں ظلم بڑھ جاتا ہے, جس سوسائٹی میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہی پاکستان میں ہوا. آج ہمارا ایک دوسرے سے ٹرسٹ اٹھ چکا ہے, رائٹ. شاپ کیپر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ خریدنے والا مجھے دھوکہ دے گا, جھوٹ بولے گا, اور جو خریدنے گیا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھوٹ بولے گا. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, میں نے آپ کو اس دن بھی ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جب ایک معاشرے سے برکت اٹھ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, اسپیشلی جو ہماری میٹروپولیٹن سٹیز ہیں. آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پہ شاید ابھی تک آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ایک دوسرے کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. لیکن آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد میٹروپولیٹنس کی بات کریں تو بہت ڈفرینس ہے یہاں پہ لوگوں کے بیہیویئر میں اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈس میں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو وی نیڈ ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ اگین انشاءاللہ, اور وی نیڈ ٹو کریٹ ایگزامپل جہاں مواخات کی مثالیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست یا بھائی بزنس کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کریں اور اس کو گائیڈ کریں. الدین النصیحہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین نصیحت ہے, اور یہ جو نصیحہ ورڈ ہے, اٹ از ون آف دا موسٹ پیورسٹ فارم آف سنسیریٹی. یعنی دین ہے ہی سنسیریٹی, دین اخلاص کا نام ہے.
تو جب ہم لوگ مخلص ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت دیں گے، ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں گے، تو آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں برکت واپس آ جائے گی۔ تو مواخات کی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ بیسیکلی تو یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو ڈفرینسز تھے انہیں ختم کیے اور ان کی بھی صلح کروائی، اور یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ یعنی دس اٹ سیلف ٹیلس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فل آف برکہ۔ جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے برکت آتی تھی، رحمت آتی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو وہاں اللہ کی رحمت آ جاتی تھی، تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے تھے۔ تو میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بھائی کس سے بنایا تھا، مواخات اپنی کس کے ساتھ اسٹیبلش کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اسی طرح ہر صحابی کا پیئر بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اینڈ ڈونٹ تھنک یہ پیئرز رینڈم تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ انسائٹ اینڈ نالج اباؤٹ ہز ٹیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکالوجسٹ آج تک نہیں آیا، ایک ایک بندے کو پرکھا ہوا تھا، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اس کا پیئر کس کے ساتھ بننا چاہیے، تو اس کے مطابق پیئرنگ بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ڈیوائڈ دا پام ٹریز آف مدینہ بٹوین اس اینڈ مہاجرین اینڈ آر بردرس۔ وہ مہاجرین کو ہمیشہ اپنے بھائی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہماری زمینیں ہیں، پام ٹریز ان شارٹ مراد ہے زمینیں، جیسے ہم بحریہ میں رہ رہے ہیں تو کوئی آئے بحریہ ہجرت کر کے تو ہم آفر کریں ان کے لیڈر کو کہ جی آدھا بحریہ ہم دیتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی آفر ہے، تو وہ یہ آفر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کر لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خود محنت کریں گے، یعنی لے سکتے تھے ایزی آفر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا اپنے صحابہ کو مانگنے کی بھی عادت نہیں ڈالی، اپنے لوگوں کو وہ عادت نہیں ڈالی، اتنا لے لو جس سے تمہاری ہیلپ ہو جائے لیکن محنت کرو۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ زمینیں ان کی ہوتی تھی لیکن اس پہ ورکنگ صحابہ کرتے تھے، اور اس سے جو انکم آتی تھی وہ پھر صحابہ کو بھی جاتی تھی۔ تو یہ بڑی ایک زبردست مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ دونوں میں ڈگنیٹی تھی، دونوں پارٹیز میں، ایک میں جذبہ تھا، دوسرے میں ڈگنیٹی تھی کہ نہیں یار ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اس طرح سے نہیں لینا۔ اچھا، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کی بردرہڈ سعد بن الربی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی، اور یہ بہت ہی امیر آدمی تھے، اور ان کا وہ سینٹینس بہت مشہور ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں تو جس کو آپ کہیں گے میں ڈیورس کر کے آپ سے شادی کرا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سننے میں نے پہلے بھی کہا تھا عجیب بات ہے، لیکن دس شوز کہ وہ اتنا زیادہ سنسیئر اور اس لیول پہ آ گئے تھے سعد بن الربی کہ عبد الرحمن بن عوف کو یہ آفر بھی کرا دی تھی۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بس ایسا کریں مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بنو کینوکا کی جو مارکیٹ ہے یعنی جیوز کی، وہ بڑی اچھی ہے، وہاں پہ آپ کو بڑا پروفٹ ہوگا اور وہاں پہ ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ۔ تو وہاں گئے، ڈیری پروڈکٹ سے کام شروع کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ماشاءاللہ عبد الرحمن بن عوف امیر ہوئے۔ تو رزق من جانب اللہ کی ذات ہے، اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے سب کا، کسی کو اللہ بہت دیتا ہے، کسی کو اللہ چیک کر کے دیتا ہے، کسی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، کسی کو فراوانی دیتا ہے، یہ رب کی حکمت ہے، لیکن یہ کہ ہمیں محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، تو وہ بڑا زبردست واقعہ ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت لرننگ ہے، آلدو پتہ نہیں اس لیول پہ ہماری سوسائٹی کو آتے آتے شاید 50 سال اور لگ جائیں، لیکن آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، تو سیفرن ان کے لگی ہوئی تھی، وہ کوئی مہندی ٹائپ چیز تھی آئی گیس، تو وہ اس عربس کا کسٹم تھا سیفرن لگانا اپنے اوپر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا عبد الرحمن آپ کی شادی ہو گئی؟ تو مسکرائے کہتے ہیں ہاں جی میری شادی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھی، انہوں نے کہا انصار کی ایک خاتون ہے ان سے میں نے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ آپ نے مہر کتنا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ویٹ آف اے ڈیٹ اسٹون ان گولڈ، یعنی ڈیٹ کے سائز کا گولڈ میں نے انہیں مہر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہیں دعا دی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ نہ اپنا ولیمہ اچھا کرائیں، یعنی کہ اس میں بکری ذبح کر کے سب کو کھلائیں، چاہے ایک بکری کریں لیکن سب کو کھلائیں۔ تو اس میں 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ اتنی سمپل سوسائٹی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ ون آف دی کلوزسٹ کمپینین آف رسول اللہ، رینڈم کمپینین نہیں ہے، کلوزسٹ، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی شادی ہوگی۔ اٹ واز دیٹ سمپل۔ یہاں پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اسے نہیں بلایا، اسے نہیں بلایا، آپ نے اتنی جلدی شادی کر لی۔
میں سمجھتا ہوں ہمارے شاید طور طریقے، کچھ کسٹمز، کچھ فیملی سٹرکچر ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ سب کو بلانا پڑتا ہے اور سب کو بلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں میرج کو جتنا آسان بنایا جائے، میں نے کئی فیملیز دیکھی ہیں ڈرائنگ روم میں ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، بس بلایا چند ایک گیسٹ کو، کھانا پینا کھایا، دیٹس اٹ، شادی ہو گئی، بعد میں پتہ لگا ان کی شادی ہو گئی. تو ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ بڑی پریکٹیکل اور بڑی زبردست بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی. لڑکے پہ جو دو چیزیں کرنا فرض ہے جو وہ اچھا کرے، وہ ہے مہر اور ولیمے کا ڈنر. یہ لڑکے پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ نہیں. تو ولیمہ اچھا کرنا چاہیے، کوالٹی ہو، اچھا کھانا کھلانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بہترین کھانے کی محفل وہ ہے جہاں غربا بھی ہوں، ٹھیک ہے. تو اپنے ایسے ریلیٹیوز کو بلائیں جو ذرا حقدار ہیں. اور کیا ہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی غربا کو بھی بلا لیں، آلدو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس تک آنے میں مجھے نہیں پتا ہمیں کتنے سال لگیں گے، لیکن اٹس سم تھنگ گڈ انشاءاللہ، اور اس میں خیر کا باعث ہوگی ایسی محفل. تو یہ دو چیزیں. اب ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں مہر جو ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب اماؤنٹ ہوتی ہے اور بہت عجیب و غریب طریقے سے طے ہوتا ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا مہر تھا وہ تقریباً 80,000 روپے تھا آج کے مطابق، ٹھیک ہے، سلور کی شکل میں دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقریباً اتنی اماؤنٹ تھی. تو یہ ایک منیمم اماؤنٹ اسکالرس کہتے ہیں. باقی یہ کہ ہاں کسی کے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو جتنا وہ کر سکے، جتنا وہ بیسٹ کر سکے وہ اسے کرنا چاہیے، کیونکہ مہر کا جو پیسہ ہے اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے نا. اس لیے مہر کے پیسے کو سپینڈ بھی اچھی جگہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت بہتر ہے کہ اس مہر کے پیسے کو کسی نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے خاتون استعمال کر لیں، یا وہ اپنے پاس رکھ بھی سکتی ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس. عرب سوسائٹیز میں شادی اتنی مشکل ہے. میرے کئی دوست وہاں ہوتے ہیں، یو اے ای میں، سعودیہ میں، کویت میں، تو ان کے 2-2 لاکھ ریال، 2-2 لاکھ درہم مہر ہوتا ہے عرب خواتین کا، وچ از ٹو مچ. لیکن دیتے ہیں، بٹ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا، تو کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہو گیا کہ جس طرح پاکستان میں جہیز لیا جاتا ہے لڑکی والوں سے، اس طرح وہاں لڑکے والوں سے بہت مہر لیا جاتا ہے. تو اینی وے اتنا بھی نہیں، ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہونی چاہیے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سیڈ کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیوڈ ان مدینہ. تو مہاجرین ان کی طرف آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور مہاجرین نے جو ہے وہ شکایت کی، ایک کیوٹ سی شکایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، انصار ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں ڈر ہے سارا ثواب وہ خود نہ لے جائیں. تو یہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، ان کا سارا انٹرسٹ ثواب ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، جب تک تم ان کے لیے دعا کرو گے اور ان کی اسی طرح تعریف کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ کچھ حصہ ثواب کا تمہیں بھی دے گا. تو صحابہ جو ہے وہ راضی ہو گئے اس بات پہ. اس میں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ جب آپ کی کوئی مدد کرے تو اس کے لیے دعا کر دیں. نمبر 1، بہت اچھی دعا کر دیں اس کے لیے. اور نمبر 2 کہ آپ اس کے لیے اپریشیٹو بھی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جو چیریٹی کر رہا ہے، اسکالرز اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ خود اس بندے کو کہے کہ یار اب میرے لیے دعا کر دیں. اس کی وجہ کیونکہ یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ بزنس ڈیلنگ لگتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، ٹھیک ہے. آپ نے کر دیا، کسی کی مدد کر دی، بس وہ دعا بھی کر دے گا آپ کے لیے اور آپ کا کام ہو گیا، اللہ نے نوٹ کر لیا، ٹھیک ہے. یہ بات ہے اصل. اچھا، اس کے بعد ابن عمر صلی اللہ عنہ، ان کا ایک کوٹ بڑا زبردست ہے وچ ڈیفائنز اٹ آل کہ یہ سوسائٹی کس طرح کی سوسائٹی تھی. ابن عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی بنائی، ہم ایک ایسی مسلم سوسائٹی بن گئے جہاں پہ قدر و قیمت تقوی کی تھی، نہ کہ درہم اور دینار کی تھی. یعنی دس سمز اٹ آل اپ کہ کتنی خوبصورت سوسائٹی. سارا مائنڈ سیٹ ہی شفٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب مائنڈ سیٹ کی گیم ہوتی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہی تو غلط ہے، پروفٹ لاس، درہم اور دینار، یہی تو چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی بنائی جہاں انسان کی قدر و قیمت تھی، جہاں تقوی کی، پرہیزگار انسان کی قدر و قیمت تھی. مواخات جو ہے وہ کس لیے کیا گیا؟ اس کی بہت بڑی ریزن تھی ٹو سالو دی فائنینشیل کرائسس. ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا فائنینشلی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی کہ صحابہ کے مواخات آپس میں قائم کروائے. دوسرا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو آرگنائز دی سوشل ٹائز کو آرگنائز کروانا، اور آپس میں دیکھیں رشتے بھی کیے انصار نے، مہاجرین نے، تو یہ ایک بہت ہی تگڑی سوسائٹی قائم ہو گئی، کیونکہ جب بانڈنگ ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، تو پھر بانڈنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے. اوکے، اب آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اگر ان کو ذہن میں لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 انسٹیٹیوٹس کرپٹ ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے بھی پچھلے 50 سال میں جو تعلیم دی ہے نا اپنی اولادوں کو اور اپنے نوجوانوں کو، وہ یہی دی ہے کہ بس کیریئر بناؤ، پیسہ کماؤ، اور ویلیوز کی بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ 3 انسٹیٹیوٹس، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز، ان تینوں میں کرپشن آئی. ہیلتھ کیئر، ہاسپٹلز بزنس بن گئے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ جاتے ہیں اور کس طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں ان کے شیئر ہوتے ہیں اور کس طرح وہ مریضوں کو بس اپنا کسٹمر بناتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایجوکیشن، وہ بھی بزنس بن گیا، اس میں بھی پیسہ آ گیا. اساتذہ کی پرائرٹی چینج ہو گئی. اساتذہ اب صرف آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، دے آر گون. اس کے بعد بچوں کو اکیڈمی میں بلاتے ہیں، تو تربیت کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں، کیونکہ استاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. استاد جو ہے وہ کہتا ہے میں وزٹنگ لیکچرر ہوں، 4 جگہ جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں یہ ان لوگوں کی تربیت کرنے کا. وہ خراب ہوا. تیسرا، لا انفورسنگ ایجنسیز، وہ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ بچائے، پولیس اور جو ہمارے کورٹس کا حال ہے. بڑے ایسے تو نہیں کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ پولیس اسٹیشن سے اور کچہریوں سے ہمیں بچائے، تو وہ بات ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی یوتھ کو سبق دیا ہے پچھلے 40-50 سال میں، وہ یہ دیا ہے کہ پیسے کی قدر و قیمت ہے، انسانی تعلقات کی اور تقوی کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اٹ از ہائی ٹائم وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا سیم لیسنس. اینی وے، اچھا، جو مواخات تھے آپ دیکھیں کہ وہ ایون دے ور اسٹرانگر دین دی بانڈز آف ہوم لینڈ اینڈ بلڈ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ریلیجن کو. ریلیجن میں سب سے پہلی چیز آتی توحید. توحید انسان کو امپاور کرتی ہے، اور توحید کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ انسان کو سلیو بناتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی غلامی ہے، چاہے وہ پولیتھیسٹک بلیفز ہیں، چاہے وہ شرک ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں کہ جب انسان کی توحید خراب ہوتی ہے، اور توحید کیسے خراب ہوتی ہے؟ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب اس سے مراد نہیں ہے کہ مذہب ملک کے خلاف ہے یا ملک سے محبت کے خلاف ہے، نہیں. ملک سے محبت فطری ہے، نیچرل ہے، اور ملک سے محبت کرنی چاہیے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ملکی مفادات کلیئرلی ریلیجس انسٹرکشنز کے اگینسٹ ہوں، پھر بھی آپ اس کو فیور کریں، پھر بھی آپ کہیں کہ بالکل صحیح ہے کیونکہ میرا ملک ہے، تو یہ پھر ظاہر ہے وہ علامہ اقبال کا شعر یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. تو جو بیسٹ بانڈ ہے وہ اسلام کا بانڈ ہے. امت کا جو کنسیپٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب بھی امت کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا پڑی، عربز ہیں، تم پاکستانی ہو، فلسطینی ہے، تمہارا کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب ایک دیوار کی مانند ہو، اور تم سب برکس ہو. ایک برک کو افیکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ساری دیوار کو افیکٹ ہوتا ہے، یا باڈی کے ایک حصے کو افیکٹ ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے. تو یہ اس کی طرف ہم نے واپس لانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اپنی یوتھ کو، یہ بہت ضروری ہے. تو اینی وے، جو مواخات ہیں اس کے میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس کے اثرات اور اس کے بینیفٹس کیا تھے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ مواخات کی اسپیشل بات یہ تھی کہ وہ اس دور میں مواخات قائم ہوئیں جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عربز یونائٹ ہو جائیں گے. پروفیسر فلپ کے ہٹی، جن کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز، وہ سب سے زیادہ جو انسپائرڈ ہے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس بات پہ ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سچ اے لیڈر کہ جس نے ان لوگوں کو یونائٹ کر دیا جن کو یونائٹ کرنا امپاسبل تھا. اگر مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے ان کی لڑائیاں ہی بہت زیادہ تھیں. تو یہ بہت اسپیشل بات ہے کہ کس طرح، اور اس کا آنسر یہ ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. آج ہم مثالیں دیتے ہیں نا، ہم بہت ڈس یونائٹڈ ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون، ٹھیک ہے نا، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے ہی باہر ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ اخلاص سے دین پہ چلنا. دل کس نے چینج کرنے؟ اللہ نے.
جیسے کتنی اسٹریٹجیز لگائی ہوں گی اوس اور خزرج نے صلح کرنے میں، 7 صدیاں لگائی ہوں گی نا، نہیں ہوئی. کب ہونی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور وہ ود ان 1 ڈے ہو گئی. کین یو بلیو اٹ؟ ود ان 1 ڈے اللہ نے دل پھیر دی. تو لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں. اس لیے یاد رکھے کہ فیملیوں میں بھی جو کلیشز ہوتے ہیں، جھگڑے، لڑائی جھگڑے، وہ بھی سالو کرنے والی ذات اللہ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے لوگوں کی صلح کرانے میں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نوٹ کریں مواخات اینڈ تک رہی ہے، یہ ختم نہیں ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور یہ اینڈ تک رہی ہے. کیسے؟ جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ 7th ایئر آف ہجرہ، اس میں انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، 7 ہجری میں، 7th ایئر آف ہجری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب جیسے ہی مدینہ آئے ان کی مواخات قائم کرائیں، ان کا پیئر بنا دیا، ٹھیک ہے، وچ شوز کے 7 سال بعد بھی تھی. اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ جو تھے، امیر معاویہ، انہوں نے تو اسلام قبول کیا ہے کانکسٹ آف مکہ کے بعد، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مواخات قائم کی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بردرہڈ قائم کی. تو یہ ایک ایسی فارگوٹن سننا ہے جس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ زیادہ ویسٹ میں اپلیکیبل ہے کہ جب ویسٹ کے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو انہیں گلے لگایا جاتا ہے، مبارک دی جاتی ہے، اور پھر اللہ حافظ. لیکن ہمیں مواخات قائم کرنی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی سوسائٹی کو ہم نے گرو کرنا ہے تو اسابیہ بہت ضروری ہے اس سوسائٹی میں. اسابیہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اسابیہ ویسے تو حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو ایک نیگیٹو ٹرم ہے، لیکن یہاں میں جس اسابیہ کی بات کر رہا ہوں ابن خلدون کا کانسیپٹ ہے. ابن خلدون کی تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن آف سوسائٹیز آف سویلائزیشن. ابن خلدون کو جانتے ہیں آپ؟ بہت بڑے سوشولوجسٹ تھے، 11ویں صدی، 10ویں 11ویں صدی کے ابن خلدون. ان کی کتاب ہے مقدمہ، فادر آف سوشولوجی کہتے ہیں ابن خلدون کو. جو سوشولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں ابن خلدون. ابن خلدون کی جو تھیوری ہے وہ ان شارٹ یہ ہے کہ ایک سویلائزیشن کو 120 سال لگتے ہیں فرام برتھ ٹو ڈاؤن فال، برتھ ٹو ڈیتھ تقریباً. تو یہ کیسے انہوں نے کیلکولیٹ کیا، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے ان کی کولیپس کی؟ جب اسابیہ ویک پڑ جاتا ہے. اسابیہ ان کے نزدیک کیا؟ اسابیہ ہے اسٹرانگ بانڈز بٹوین پیپل، یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور لوگوں کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہیں. اسی لیے دیکھیں اسلامک لاز انشور کہ فیملی سٹرکچر برقرار رہے، اور اسلام نے کتنی زیادہ فوقیت صلہ رحمی کو دی ہے اور باقی دیگر چیزوں کو اور تربیت کو، تاکہ یہ چیز برقرار رہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیکٹ کے تھرو، مواخات کے تھرو، اسابیہ جو ابن خلدون کی ٹرم ہے اسابیہ والی، یعنی جو اسٹرانگ بانڈز ہیں، اس کو برقرار رکھا. اور آپ کو بھی ایز انٹیلیجنٹ مرد، آپ اب مرد ہیں نا اپنی فیملی کے، آپ کو وہ فگر بننا چاہیے جو اسٹرانگ بانڈ کو برقرار کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، یوتھ کے پاس آج کل ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب ہماری پرائرٹیز ہی شفٹ ہو گئی. ہماری پرائرٹیز ہے کہ بس میں نے فائنینشلی گرو کرنا ہے، جبکہ مین بات یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ہولڈ کر کے رکھنا اور اپنی فیملی کو سپورٹ دینا اور اپنی فیملی میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا. یہ بہت بڑا رول ہے ہم مردوں کا. یہی قوام کی اصل میں ڈیفینیشن ہے. تو اس کو انہوں نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسٹرانگ کیا؟ تھرو ریلیجن، کہ تم اللہ کے بندے اور تم سب مسلمان ہو. تو آپ دیکھیں وہ کیسی بردرہڈ قائم ہوئی. اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل اپروچ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکنگ کر کے صحابہ کے پیئرز بنائے، رینڈم پیئرز نہیں بنائے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت چیک کریں آپ، کہ لاز گریجولی آئیں. آپ کو پتہ نا شراب 3 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر شروع میں لاز آ جاتے تو شاید ہم بھی عمل نہ کرتے. تو شروع میں دل کو نرم کرنے والی باتیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والی باتیں. ٹھیک ہے. تو لاز گریجولی کیسے آئیں کہ آپ شروع میں دیکھیں کہ انہیریٹنس کے لاز کافی دیر بعد آئے مدنی دور میں، رائٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں مہاجرین کو انصار کی مدد کی ضرورت تھی اور ان کے پیسوں کی ضرورت تھی. تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہ چیک لگا دیا کہ نہیں، تمہارے پیسے کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تمہاری اولاد. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اولاد کو دینے کے بجائے کسی آرگنائزیشن کو دے دیتے تھے پوری کی پوری، یا کسی کو دے دیتے تھے. تو اللہ نے اس کو ڈسکریج کیا. اللہ نے فیملی بانڈز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دوبارہ حکم دیا کہ نہیں، انہیریٹنس کے حقدار تمہاری اولاد. تو یہ ایک گریجول
لاز کا آنا اس میں حکمت ہے. لیکن کوئی آج کہہ سکتا ہے, جیسے ایک نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں میں بھی شراب گریجولی چھوڑوں گا, میں ایک دم نہیں چھوڑوں گا کیونکہ صحابہ نے بھی ایسے کیا تھا. یا کوئی کہہ سکتا ہے میں ایک بری عادت کو گریجولی چھوڑوں گا. تو ایسا نہیں ہے. اس کی میں آپ کو 2 وجوہات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کو یہ پریویلیج تھا, وہ صحابہ تھے, ٹھیک ہے, وہ صحابہ تھے, انہیں یہ پریویلیج تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اس طرح سے کریں. لیکن آج کے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ پریویلیج نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بھی گریجولی چھوڑنا ہے. ہمیں یہی حکم ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہے. اچھا, دوسری بات دیکھیں, صحابہ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ بہت ویک تھی, سپورٹ نہیں تھی. آج تو ایسی سچویشن نہیں. آج تو آپ دیکھیں کہ آپ کچھ حرام چھوڑنا چاہیں گے, سب آپ کو سپورٹ دیں گے. آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ دیں گے, آپ کے ریلیٹیو سپورٹ ہم دیں گے, ٹھیک ہے. کتنی آرگنائزیشنز کھڑی ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی گریجول سٹیپس میں چھوڑیں گے. ہمارے لیے حکم یہ کہ فوراً چھوڑنا. اس کے بعد لاسٹ بات یہ ہے کہ انصار کا سٹیٹس واضح ہوتا ہے اس سارے واقعے سے, جن کو بار بار اللہ نے بہت زیادہ تعریف کی انصار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لونگ انصار از اے سائن آف ایمان اینڈ ہیٹنگ انصار از اے سائن آف ہپوکریسی. منافقت انصار کو ڈسلائک کرنا ہے اور انصار سے محبت کرنا یہ سائن آف ایمان ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصار کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا اور مدینہ میں رہنا ہی پسند کیا. تیسری جو چیز ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے مواخات ہو گئی. اب ہم تیسری آتے ہیں پیکٹ آف مدینہ. پیکٹ آف مدینہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی کی پیک ہے اور ان کی ذہانت کی اور ان کے پیس میکر ہونے کی مثال ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیس میکر دنیا میں نہیں آیا. اس میں کیا تھا؟ اس کی 4 مین اس کے کلازز تھے, ٹھیک ہے. وہ 4 کلازز موٹے موٹے کیا تھے؟ نمبر 1, those of the Jews who follow us are granted aid and equality. سب سے پہلے مائنورٹیز کو تسلیم کرنا, ٹھیک ہے, ایز این امت تسلیم کرنا. انہیں پروفیٹ نے باقاعدہ ایز این امت انہیں تسلیم کیا اور انہیں ایکول رائٹس دیے, ایکویلٹی دی. یہاں تک آفر کی کہ اگر آپ اپنے لاء کے مطابق فیصلے کرانا چاہتے ہیں کرائیں, اگر آپ کو ہمارا لاء پسند ہے تو آپ ہمارے لاء کے مطابق فیصلے کرا لیں, لیکن آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں ایز لانگ ایز وہ ہم سے کلیش نہیں کر رہی آپ کریں. They shall not be wrong nor shall their enemies be helped against them. یونٹی قائم کی کہ اگر جیوز پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم لڑیں گے, اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو جیوز کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. دوسرا, any matter you differ about must be referred to Allah and Muhammad. یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ اسٹیٹ اسلامک ہے, ٹھیک ہے, تو جو موٹے موٹے ایشوز ہیں اسٹیٹ کے, جیسے فورن پالیسی, ٹھیک ہے, جیسے اکنامک ایشوز ہیں, وہ اللہ رسول کے پاس جائیں گے, سمپل ایز دیٹ. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے اسٹیٹس میں. پاکستان بھی چونکہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. سیکولر اسٹیٹ کے لاز اور ہوتے ہیں, آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کے لاز اور ہوتے ہیں. تو یہ لا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رسول ول ڈیسائیڈ. تیسری بات, Prophet ﷺ reconciled with the Jews in this document, made an agreement with them and consented to their continuing to practice their religion, and he extended his protection to their lives and property. ذمی کہتے ہیں جو نان مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں, انہیں ذمی کہتے ہیں. ذمی سے مراد یہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا جائے, مطلب میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ مسلم ممالک جو ہیں, مسلم حکمران, ان کی ذمہ داری ہے انہیں پروٹیکشن دینا, اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گارنٹی دی کہ تمہاری لائفز اور پراپرٹی سیف ہیں یہاں. چوتھی چیز, دا جیوز شیل کنٹریبیوٹ ٹو دا کاسٹ آف وار سو لانگ ایز دے آر فائٹنگ الانگ سائڈ دا بلیورس. مل جل کے ہی کریں گے. جب ہماری کوئی بیٹل ہوگی تو اس میں جیوز بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی, اینڈ سیم گوز فار اگر آپ کا کوئی اس طرح سے لڑائی ہوتی. اس ٹریٹی کے بینیفٹس ان شارٹ کیا ہیں؟ سب سے پہلا بینیفٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اسٹریٹ فارورڈ, قولوا قولا سدیدا. ہمارے ہاں ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ڈوئل میننگ ٹاک کو کہا جاتا ہے اور منافقت کو کہا جاتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی تھی ریلیشنز اسٹیبلش کرنا اور اسٹریٹ فارورڈ رہنا, سچ بتانا. آج ہماری بزنس ڈیلنگز خراب ہی ایسے ہوتی ہیں کہ ہم بات کو گھما پھرا کے کرتے ہیں.
ہم نے کسی کو جواب دینا ہے نا، ہم اس کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے اور ہم اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ورڈ دس از دی رائٹ ورڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ انہیں یہ سمجھایا کہ پولیٹیکل پاور بلانگس ٹو می ناؤ، آئی ایم دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور یہ جب انہیں بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد وہ پھر ان کی اندر کی جو چیزیں تھیں وہ باہر آنے لگ گئیں، جو انمیٹی تھی، جو نفرت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سامنے آ گئی. تو اس سے بات کلیئر ہو گئی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز، فریڈم آف ریلیجن از گارنٹیڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. فریڈم آف ریلیجن ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ڈسگرنٹل نہ ہو اسٹیٹ میں اور ان کو تحفظ دیا جائے. تیسری چیز، چاہے تم مسلم ہو یا نان مسلم ہو، رول آف لا سب کے لیے سیم ہے. مسلمان بھی کرائم کرے گا سیم پنشمنٹ ملے گی، نان مسلم بھی کرے گا سیم پنشمنٹ ملے گی. چوتھی بات، انڈیپینڈنس آف ایچ امہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیمی انڈیپینڈنس آف ایچ امہ. دیکھیں، جیوز بھی ایک امت ہے، کرسچنز بھی ایک امت ہے، مسلمان بھی ایک امت ہے. تو ہر امت کی اپنی کچھ ظاہر ہے طور طریقے ہیں، تو انہیں انڈیپینڈنس دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ اس کے فائدے ہوئے کہ اٹس اے پیکٹ آف ڈپلومیسی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیگل نارمز اور جو کسٹمز تھے ہر کلچر کے، ان کو نلیفائی نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا، ایز لانگ ایز کہ وہ اسلامی شریعت کے اگینسٹ نہیں جاتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا. اس سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ریلیجن ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے کلچرز، ریلیجن کیم ٹو ریفارم کلچرز. ہر کلچر کی اپنی اپنی چیزیں ہیں، اور ایز لانگ ایز وہ چیزیں کلیئرلی ان 5 چیزوں کے خلاف نہیں جاتی. کون سی 5 چیزیں؟ اسلام یعنی کریڈ، عقیدے کو ہرٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. نمبر 2، مقاصد شریعہ، ریلیجن لائف، ٹھیک ہے، لائف کو نہیں ہرٹ کر رہی. انٹلیکٹ، نمبر 3 انٹلیکٹ، نمبر 4 فیملی، اور نمبر 5 فائنینس. جو ان 5 چیزوں کو ہٹ کرے گی اسلام اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ایز سمپل ایز دیٹ. اسلام میں وہ حرام ہوگی، وہ چیز حرام قرار دیجیے. تو یہ اس کے فائدے ہوئے. اذان، دیکھیے اب نماز تو پڑھنی ہے، مسجد میں سب کو بلانا ہے. کس طرح بلانا ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی. کچھ نے کہا بیل جو ہے وہ کر لیا کریں، ایک وہ بیل نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اصل میں کرسچنس کا سٹائل ہے، پسند نہیں فرمایا ان کی کوئی چیز کاپی کرنا. پھر ایک نے کہا جی ہم آگ جلا لیا کریں گے، اس سے ایک دھواں اڑے گا تو سب کو سمجھ آ جائے گی نماز کا وقت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ان کا پرشینس کا طریقہ ہے، یہ بھی نہیں پسند فرمایا گیا. اس طرح 3-4 اور سجیشنز آئیں. تو فائنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا آپ کی آواز اونچی بھی ہے اور گونجتی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، تو آپ لوگوں کو بس یہ کہیں کہ آؤ نماز کا وقت ہے، آؤ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ. تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا لیکن بات نہیں بنی. اس کے بعد ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید. عبداللہ بن زید، ان کو خواب میں اذان کے الفاظ آئے اور انہوں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نیند میں تھا اور مجھے ایک خواب آیا کہ ایک شخص جو ہے ہی کیم ٹو می ویئرنگ 2 گرین روبس، اس نے 2 گرین روبس پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بیل تھی. تو میں نے اسے کہا او سرونٹ آف اللہ، ول یو سیل دس بیل، کیا تم یہ بیل ہمیں بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ کس لیے، تم کیا کرو گے اس بیل کا؟ تو صحابی نے کہا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے اسے کہا کہ نا ہم اس سے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے. تو اس نے کہا کہ کیا نہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دوں. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو پھر اس شخص نے خواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان کے الفاظ ان کو سکھا دی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے طریقے ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ وحی سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، لیکن اللہ صحابہ کو اس طرح آنر دیتے تھے، صحابہ کو خواب دے کے. اللہ چاہتے تھے کہ آج سیرت کلاس میں عبداللہ بن زید کا نام لیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک ہے، تو آج ہم لے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر صلی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. جب انہوں نے الفاظ سنے، حضرت بلال کو اذان دیتے دیکھا، تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ سیم خواب مجھے آیا، سیم الفاظ مجھے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عبداللہ بن زید بیٹ می نیکی میں، تو میں شرمندہ ہو گیا کہ میں پہلے کیوں نہیں گیا. تو یہ بھی بڑا وہ اچھا واقعہ ہے. تو اینی وے، یعنی حضرت عمر کو بھی اور عبداللہ بن زید کو بھی آیا. جو مؤذن تھے وہ 2 تھے، حضرت بلال اور میں نے اس دن بتایا تھا عبداللہ بن مختوم.
عبداللہ بن مختوم بلائنڈ صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو ہوتا ایسے تھا کہ دے ول ٹیک ٹرنس فار دا مارننگ اذان. عبداللہ بن مختوم تہجد کی کبھی اذان دیتے تھے، کبھی فجر کی دیتے تھے، یعنی ان کی ٹرنز ہوتی تھی حضرت بلال کے ساتھ. کبھی وہ فجر کی دیتے تھے، کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے. آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے کلاس میں، مائنورٹیز، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیسے، کیونکہ جیوز کا ٹاپک آ رہا ہے. دیکھیں جیوز کے بارے میں عمومی امپریشن ہمارا یہ ہے کہ یہ نفرت کے قابل لوگ ہیں اور ان سے نفرت کرنی چاہیے. سیرت میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، ان کے گفٹس بھی ایکسیپٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشنز بھی کی ہیں، اور ان کے ساتھ پیکٹ بھی کی ہیں. ٹھیک ہے، پیکٹ آف مدینہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس رویے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے جیسے ایک جیو کا جنازہ جا رہا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کس لیے؟ صحابہ نے کہا تو جیو کا جنازہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان تو تھا نا، انسان کے آنر میں کھڑے ہوئے. تو عمومی طور پہ رویہ یہی ہے کہ کوئی بھی مذہب کا انسان ہو اس کے ساتھ شفقت، محبت، اور یہ کہ اس کے ساتھ ڈیلنگز کی جا سکتی ہیں. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ الولاء والبراء عقیدے کا بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. الولاء والبراء کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. جب ہمیں کلیئر ہو جائے کہ یہ گروپ آف نان مسلمز یہ ایگریسو ہیں، یا یہ ہاسٹائل ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہمارا ریلیجن ظاہر ہے پریکٹیکل ہے. وہ یہ تو نہیں کہتا چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ اور اگلا گال بھی آگے کر دو، ایک گال پہ تھپڑ پڑا تو دوسرا بھی کر دو. پھر ہمارے ہاں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوز کے ساتھ لیٹر آن سختی کی ہے تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں. ورنہ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل سنسیریٹی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اتنی سخت سخت باتیں کرتے تھے جیوز، اتنی سخت سخت باتیں کرتے تھے شروع میں، ایسے تانے دیتے تھے، میں ابھی آپ کو دو چار بتاتا ہوں کہ آگ لگ جائے. لیکن ہمارے نبی برداشت بھی کرتے تھے، اسمائل بھی کرتے تھے، دل بھی بڑا کرتے تھے، اور ان کو انکلوژن بھی دیتے تھے، ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے چیزوں میں. تو یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جو ہے ان کے ساتھ سختی کر دی، ایسا نہیں ہوا ہے. اٹ لیڈ ٹو اٹ. اچھا، آج کے جو جیوز ہیں دیکھیں وہ دو طرح کے. ایک آرتھوڈاکس جیوز ہیں، ان میں ریبائز ہیں، ان میں اسرائیلی جیوز ہیں، ان میں پولینڈ کے جیوز ہیں، ان میں یورپین کنٹریز کے جیوز ہیں، جو کہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، امریکہ میں بھی ہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے زائونزم کی، زائنسٹ جیوز جو ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے. ہمیں ایشو زائنسٹ سے ہے، ہمیں ایشو عام جیوز سے نہیں ہے. ہم نہیں کہتے جیوز سے نفرت کرو. ابھی آپ کو پتہ ہے جیوز والا ٹاپک بہت سینسٹیو ہے، تو آپ پہ فوراً یہ بات جو ہے وہ لگ جائے گی. تو جیسے وہ انٹرویو بھی ہے نا ایک، اس کا مسلم لیڈر کا بڑا اچھا انٹرویو ہے، کس کنٹری کے بات. خیر وہ انٹرویو یہ تھا کہ وہ بات کر رہے تھے تو ان پہ فوراً سے جو ہوسٹ تھا اس نے کہا جی یہ تو آپ اینٹی سیمیٹک بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ اب اسٹیٹ آف اسرائیل کو کرٹیسائز کرنا بھی اینٹی سیمیٹک ہے؟ تو یہ تو ایک غلط بات ہے نا، ہم تو ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو جو پاکستانی عوام میں جذبات پائے جاتے ہیں نا یہودیوں کے بارے میں، وہ یاد رکھیں وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے حوالے سے ہیں. لیکن ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو کہ جیوز کے ساتھ ٹریڈ کے تعلقات بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا اسٹیٹ آف اسرائیل تو دیکھیں وی ہیو ٹو سی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. الولاء والبراء کیا کہتا ہے؟ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. اب دیکھیں نا، ایک اسٹیٹ تلی ہوئی ہے ہمارے مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے میں. آپ کے سامنے فلسطین میں کیا ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ، وہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ تو ہم ان کے ساتھ کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کیوں نہ جذبہ رکھیں ان کو ڈسلائک کرنے کا، ڈیفینیٹلی ڈسلائک کریں گے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مینڈ کر لیں گے تو ہم کھلے عام کھول کے ان کو گلے بھی لگائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی طرح دیکھیے میں آپ کو الولاء والبراء کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. میں بہت شوق سے ساؤتھ پارک دیکھتا تھا، جب جے ڈیز کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم جتنے سیزن تھے سب دیکھے میں نے. یہ ایک سیریز ہے ساؤتھ پارک، کارٹون سیریز ہے. تو جس دن انہوں نے ایک ایپیسوڈ بنائی جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا، انہوں نے مسلم پروفٹ اپنی طرف سے جیزس کرائسٹ کا مذاق اڑایا، حالانکہ وہ جیزس کرائسٹ کو اون کر کے مذاق اڑاتے کہ تو ہمارے ہیں.
وہ دن اور آج کا دن، حالانکہ تب میں دین کی طرف نہیں تھا، میں نے کہا بس ختم، کلوز. ٹھیک ہے، تو یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا مسلمان میں کہ جب اسے نظر آئے کہ یار یہ تو میری ویلیوز کو ہٹ کر رہے ہیں، تو میرے پروفٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو لائک کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ الولاء والبراء. اب جہاں تک بات ہے مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بڑے اچھے موٹے موٹے رولز بتاتا ہوں پوائنٹس وائز انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، ان آل سنسیریٹی ہمیں انہیں دعویٰ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان آل سنسیریٹی، اس لیے نہیں کہ ہم مقابلہ بازی کر رہے ہیں یا ڈیبیٹ کر رہے ہیں، نہیں. دیکھیں، اگر مجھے شعور ہے نا اسلام حق ہے، اور مجھے شعور ہے کتنا خوبصورت ہے اور اس نے مجھے کتنا کچھ دیا، تو میرے اندر ایمپتھی اور جذبہ ہونا چاہیے کہ یار یہ گفٹ، یہ ٹریجر میں نے اپنے بھائی کو بھی دینا، نان مسلم بھائی کو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں دعوت دی جائے. یہ ان کے لیے سب سے بڑی سروس ہوگی، سب سے بڑی سروس، یقین کریں. ٹھیک ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ منہ سے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ انڈائریکٹ کر سکتے ہیں. انڈائریکٹ کیا ہے کہ اگر آپ شرماتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار میں نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے کسی ایسے دوست کو جو ذرا اس کا ماہر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ میں بھی کوئی میٹنگ ارینج کر سکتے ہیں، یا میں بھی آپ کو لیکچر بھیج سکتے ہیں، یا ویسے ہی فرینڈلی طریقے سے کوئی ڈسکشن چھیڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ہونا چاہیے. ہم ہیں وحدت ادیان کے فتنے کا شکار. ٹھیک ہے، وحدت ادیان ہے کہ سب ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر سب ٹھیک ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ گھر سے نہ نکالتا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات. جب ہم کہتے ہیں نا سب ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں آپ انبیاء کی ساری سٹرگل پہ مٹی ڈال دیتے، پانی پھیر دیتے. پھر تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو کل کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اتنے زیادہ سیکریفائسز کی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنتیں جو ہیں ان کا کیا. اس لیے سب ٹھیک نہیں ہے. 2+2=4 ہے. اصل میں پولیٹیکل کریکٹنس، ویسٹرن سوسائٹی جو لبرل سوسائٹی ہے اس میں ایک فلاسفی ہے پولیٹیکل کریکٹنس. پولیٹیکل کریکٹنس یہ ہوتا ہے ڈونٹ افینڈ اینی ون. اور اس پہ گورے خلاف اس کے بولتے ہیں. جارڈن پیٹرسن کے بہت لیکچرز ہیں اس چیز پہ، پولیٹیکل کریکٹنس پہ. ٹھیک ہے، گورا ہے وہ. دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سم ٹائمز، یہ اس کے ورڈز میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے سم ٹائمز ان آرڈر ٹو اسٹیٹ دا ٹروتھ یو ہیو ٹو ٹیک دا رسک آف افینڈنگ سم ون. سمجھ آ رہی؟ فار دا بگر بینیفٹ. افینڈ کرنا پڑتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، افینڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں بدتمیزی کرو اور اگلے کو مارنے لگ جاؤ، یہ نہیں ہے مطلب. مطلب صرف یہ کہ دیکھیں ڈس ایگری تو ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی چلیں ہم بھی ہولی مناتے ہیں، آپ بھی رمضان میں آئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ روزے افطار کریں، ہم جو ہے وہ مندر چلتے ہیں آپ کے ساتھ، بسم اللہ، ہم وہاں جا کے پرساد بھی کھائیں گے. نہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھیں ہمارا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم اس جگہ نہیں جا سکتے اگر تو آپ اس لیے لے جا رہے ہیں ہمیں. باقی یہ کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو ہم حاضر ہیں. تو اچھے انداز میں یہ کہنا چاہیے، اور اس سے ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اور یہ ان پہ واضح ہوتا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو دین ہمارا صحیح ہے. تو پہلی چیز ان کو دعویٰ کرنا ود آل سنسیریٹی، یہ ان کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے رائٹس ہیں، رائٹس آف مائنورٹیز کے ان کو دعوت پہنچائی جائے. ورنہ کل کو آپ کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ یہ شخص تو میرے ساتھ، اس نے تو 10 سال میرے ساتھ نوکری کی ہے، آج تک اس شخص نے مجھے نہیں بتایا کہ سچا مذہب ہے کون سا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی. دوسری بات آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کے جو پیرنٹس تھے، موسٹ صحابہ کے، وہ مشرک تھے، پولیتھیسٹ تھے. کئی صحابہ ہیں ان کے رشتہ دار جوز تھے. حضرت صفیہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، آپ کو پتہ ہے نا وہ جوئش فیملی سے ہیں، بہت ایلیٹ جوئش فیملی سے. عبداللہ بن سلام جو جیو ریبائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، جیو فیملی سے ہیں. کیا حکم دے رہا ہے اللہ ان سب لوگوں کو؟ سورہ لقمان میں ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو وہ نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے، تو دس از ایز سمپل ایز دیٹ کہ جب اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں حسن سلوک کرو جو مارتے تھے صحابہ کو، پتہ ہے نا، سنگلیوں میں باندھ دیتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے ان کے رشتہ ان کے اللہ ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے ان سے حسن سلوک ہی رکھو، احسان کرو، فارگیو کرو انہیں. ٹھیک ہے، جتنا فارگیو کر سکتے ہو فارگیو کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب یہ کہے چرچ کو جلا دو؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ مذہب یہ کہے کہ نان مسلمس کو جا کے مارنے لگ جاؤ؟ ٹھیک ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے بیسیکلی، چند ایک بلیک شیپس کی وجہ سے ہم سب کو خراب کیا جاتا ہے. تو اینی وے، پھر آپ دیکھیں اسلام کی جنرل انسٹرکشنز وہ مائنورٹیز پہ بھی اپلائیڈ ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی گڈ ٹو نیبرز، بی گڈ ٹو نیبرز، بی گڈ ٹو نیبرز، کہتے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے یہ کہتے گئے کہ اے محمد اپنی امت کو کہیں نیبرز کے ساتھ اچھے رہیں، نیبرز کے ساتھ اچھے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں انہیریٹنس میں شامل نہ کر لیں. اتنا زیادہ کہہ رہے تھے مجھے ڈر لگ گیا انہیریٹنس میں شامل نہ کر لیں. اب دیکھیں نیبرز کنٹریز بھی ہیں تو ہمیں دوسری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایز لانگ ایز وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمیں کیا ہے، نان مسلمز ہیں جو بھی ہیں تو ان کے رائٹس بھی ہم پورے کریں گے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی کریں گے. اب دیکھیں آپ کا کوئی نان مسلم نیبر ہے تو اس پہ بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. اسلاف کے واقعات ہیں، ابن تیمیہ کے واقعات ہیں کہ وہ ایک جیو کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک جیو تھا کہ شاید ابن تیمیہ کا ہے کسی اور کا ہے، بہرحال جس کا بھی تھا واقعہ سچا ہے. وہ جیو کا جو واش روم تھا اس سے گندگی گرتی تھی ابن تیمیہ کے گھر کے آگے شاید یا سائٹ پہ کہیں. تو ابن تیمیہ جو تھے رحمہ اللہ، انہوں نے آج تک صرف دیکھیں نا اس پہ کتنا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن صرف اس بات کا سوچ کے کہ یار یہ نان مسلم ہے میں نے اس کو اخلاق دکھانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو اس پہ بھی کنفرنٹ نہیں کرنا ہے، آج تک اس بات پہ بھی انہوں نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا. یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور کئی واقعات صحابہ کے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ پیش آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جا رہے تھے مدینے کی ایک گلی میں، ایک بوڑھا آدمی رو رہا تھا، اندھا تھا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اس کو قریب بلایا، کہا تمہارا کیا ماجرا ہے، تم رو رہے ہو. دیکھا اس نے وہ پہنا ہوا ہے جو جیوز پہنتے ہیں، ایک لاکٹ سا پہنا ہوا ہے، تو سمجھ گئے جیو ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اہل کتاب میں سے ہو، تم یہودی ہو. تو اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں، لیکن دیکھیں مسلمان میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب تک میں جوان تھا میں محنت کرتا تھا، اسٹیٹ کو پیسے دیتا تھا، یعنی اسٹیٹ کی انکم میں میری بھی محنت شامل تھی. اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اندھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، تو اب مجھ سے جزیہ لیا جاتا ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً رول بنایا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں جو جزیہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو ویو آف کر دو، ان سے کوئی جزیہ نہیں لینا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ویسٹ جزیہ پہ بہت اعتراضات کرتا ہے، تو وہ خود کتنا ٹیکس لیتے ہیں. تو ایک اسٹیٹ کو چلانے کا طریقہ ہے، اس کو نیگیٹیولی پورٹری کرنا کہ یہ جی یہ کیا بات ہوئی. تو کئی کنٹریز ہیں وہ نیشنلٹی نہیں دیتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ سے کراتی، پھر جا کے نیشنلٹیز دیتی ہیں. جو نیشنل نہیں ہے اس کے لیے لاز اور ہیں، جو نیشنل ہے اس کے لیے لاز اور ہیں. تو یہ تو ہم ویسٹ کو بھی نیگیٹیولی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس لیے نیگیٹیو ہونا ہے تو پھر بڑے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو تیسری بات کہ اسلام جب نیبرز کے بارے میں اتنے احکامات دیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نان مسلمز کو ہارم کرنے کی اسلام جو ہے وہ بات کرے. چوتھا پوائنٹ، ensuring justice and showing kindness to non-Muslims who are not fighting Muslim. یہ ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8. یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا آیت ہے؟ Allah does not forbid you to deal justly and kindly with those who fought not against you on account of religion and did not drive you out of your homes. Verily Allah loves those who deal with equality. Who deal with equity. مقسطین، قسط ہوتا ہے اکویٹی. اللہ کلیئرلی مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بہت شفقت سے اور جسٹلی پیش آؤ. ہاں الا یہ کہ یہ وہ والے نان مسلم ہیں جنہوں نے تمہیں ہی گھر سے نکال دیا. اب دیکھیں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نکال دیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ بیٹلز ہوئی ہیں. انہوں نے بیٹل سٹارٹ کی ہے، بیٹل ہم نے سٹارٹ کی نہیں ہے. اللہ کے نبی تو پیس میکر تھے، ٹھیک ہے. تو یہ آیت بہت زبردست اور بہت واضح ہے. پانچویں بات، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کسی نان مسلم کو نقصان پہنچانا اور اس کو قتل کرنا. وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح البخاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذمی کو قتل کیا، جس شخص نے نان مسلم کو قتل کیا، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال پیچھے سے آتی ہے، 40 سال کے وقفے سے آتی ہے. یہ اب اس میں پورا ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹنس بتایا، ڈسٹنس آف 40 ایئر. سوچیں وہ شخص جنت سے کتنا دور ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پہ بھی اسے نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے جی.
اسی طرح نمبر 6 پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if anyone wrongs a zimmi detracts from his rights, اس کے رائٹ ضمن کرتا ہے, detracts from right, burdens him with more work than he is able to do, اس کو برڈن کرے, اس سے زیادہ کام لے کے. دیکھیں 3 پرابلمس ہر جگہ آتے ہیں, اسٹیریوٹائپنگ, پریجوڈیس اور ریسزم. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ پریجوڈیس کیا ہوتا ہے؟ تعصب رکھنا, نسلی تعصب رکھنا یا پوزیشن کی بیسس پہ تعصب رکھنا, ٹھیک ہے. ریسزم تو آپ کو پتہ ہے کہ نسل کی بیسس پہ تعصب رکھنا. اور تیسری بات ہے اسٹیریوٹائپنگ. اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ پری کنسیوڈ کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کو جج کرنا. جیسے مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی بلیک آ جائے تو میں کہوں یار یہ تو سارے کرمنلز ہوتے ہیں, جیسے امریکہ میں سوچا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیریوٹائپنگ یہ ہے جیسے ہالی ووڈ کرتا ہے عربس کی اسٹیریوٹائپنگ, عربس کو جاہل دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, عربس کا ایکسینٹ بگاڑ کے دکھاتا ہے, ان کی انگریزی عجیب و غریب دکھاتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں. تو یہ اسٹیریوٹائپنگ, یہ 3 چیزیں جو ہیں اسلام اس کو چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ذمی کو رونگ کرے گا, زیادتی کرے گا اس کے ساتھ, اس کے حقوق نہیں دے گا, اس کے حقوق کی پامالی کرے گا, اس سے زیادہ کام لے گا جتنا ڈیو ہے, برڈن کرے گا اس کو کام میں وداؤٹ ہز کنسنٹ, اس کی کنسنٹ کے بغیر, تو میں اس ذمی کے بہاف پہ کیس لڑوں گا قیامت والے دن. اللہ اکبر. سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کیس لڑ رہے ہیں, اور یہ حدیث کا ریفرنس ہے سنن نبی داؤد, اور یہ علامہ محمد الالبانی جو ہے, علامہ الالبانی, انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو, ٹھیک ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ نبی اس کا مقدمہ لڑے گا قیامت والے دن. پھر اسلام پروہبٹس کمیٹنگ ٹرانسگریشن اینڈ کمانڈز جسٹس, وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. اینڈ لیٹ ناٹ دی ہیٹرڈ آف سم پیپل ان یور ہارٹ اسٹاپ یو فرام مسجد الحرم اینڈ لیڈ یو ٹو ٹرانسگریشن. حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو کہ کسی کی نفرت تمہیں روکے نہ اس کے ساتھ جسٹس کرنے میں. دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا دین کہ اس لیول کی جسٹس جو ہے وہ ہم سے ریکوائرڈ ہے. اینڈ لیٹ ناٹ دی اینمٹی اینڈ ہیٹرز آف ادرز میک یو اوائڈ جسٹس, یہ ہے آیت, اور یہ آیت ہے آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی. تو دیکھیے سمنگ اٹ آل اپ, اٹس ویری کلیئر, اور یہ ٹیچنگز نا ہمیں بتانی چاہیے. میرا ایک دوست تھا, اس کا CSS کا انٹرویو تھا, اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھ سے مائنورٹیز کے اوپر سوال کیا, تو کہتا میں نے انہیں حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مائنورٹی کو دکھ دیا قیامت والے دن میں اس کا مقدمہ خود لڑوں. تو کہتے یہ حدیث انہیں بھی نہیں پتا تھی. دے ور شاکڈ کہ اچھا یہ ہے, مطلب جو انٹرویوز لینے والے تھے ایز پر ہم سچ ہی بول رہا ہوگا. تو دیکھیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لوگوں کو اسلام کی بیوٹی کا پتہ ہی نہیں, خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ان ٹیچنگز کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں. تو آج ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آلدو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اصل میں جوز کے ساتھ کلیشز کی وجہ کیا ہوئیں, اور بات اس حد تک کیسے پہنچ گئی کہ جوز کو نکالنا بھی پڑا مدینہ سے, اور بنو قریظہ جو تھا اس کے لوگ جو مرد تھے ان کو قتل بھی کرنا پڑا. بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی, وہ سیریز آف ایونٹس ہیں, بڑے انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ کہ وہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں.